बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is SL Chatta here from United Arab Emirates, Dubai, in our YouTube channel SL Chatta गदाई सरकार। कैसे हैं आप दोस्तों? ये जी, और आज का दिन यकीन जाने इतना मोस्ट ब्यूटीफुल वेदर दुबई का कमाल हो गया। हम तो थोड़ा सा निकलते निकलते लेट हो गए, बट फॉग क्या बोलते हैं, हाँ फॉग, और ये देखें जी कितना खूबसूरत नज़ारा, ठंडी ठार ठंडी ठंडी हवाएं और फॉग, कमाल का वेदर, मज़ा आ गया। इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल सीन, यकीन जाने ज़बरदस्त वेदर है। और कैसे हैं आप भी अपनी साइड से अपनी कंट्री का वेदर हमें बताएं कमेंट करके। हमारा वेदर तो बहुत अच्छा है, हवाएं देखें कितनी ज़बरदस्त, मज़े की जी। दुबई में आज 29 मई और मज़े। ये देखें जी, ये दिखाएं, ये वाला सीन कितना ज़बरदस्त है ना। ये देखें हिल रहे हैं ना अच्छे से, और ठंडी ठंडी हवाएं, वो देखो वो कितना ज़्यादा हिल रहा है, वो देखो। और हम आज आए हैं जी चेंज कर गए ना, हम अपना साइड चेंज कर गए। वहाँ तो बहुत कैटो निकली, हम तो एक आधी से डर के उस साइड पे गए, तो वहाँ तो जिधर से हम जाएं उधर से निकल आए। हाय कितना ज़बरदस्त मौसम, और फॉग है दोस्तों, आज सच्ची वाली फॉग है इधर, और हवाएं भी ठंडी हैं, फॉग भी इतनी ज़बरदस्त, कमाल हो गया। हम निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गए, लेट हो गए, तो अभी थोड़ा सा पहले आ जाते ना, देखा ही नहीं हमने बालकनी में जाके ना। देखो कितना ज़बरदस्त वेदर है, वो दिखा, वो देखो फॉग, वो नज़र आ रही है ना, नज़र आ रही है। जिन को नज़र आई बताइए, जिस नज़र आई तो बताना ज़रूर। अच्छा चलें जी, इधर से चलते हैं। वो देखो आ रही है ना नज़र, कोई चीज़ नहीं ना सामने नज़र आ रही, फॉग की वजह से नज़र आ रही है, फॉग की वजह से नहीं नज़र आ रही ना, इस फॉग होती तो नज़र तो नहीं ना आता। हाँ तो देखना, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल वेदर है जी, कमाल हो गया आज। बहुत ठंडी हवाएं कितनी मज़े। अच्छा आप गौर करें, हवाएं कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र ना लग जाए, क्योंकि यहाँ दुबई के वेदर को बड़ी जल्दी नज़र लगती है सच्ची वाली। और यकीन जाने टेम्परेचर भी कोई 25 या 6 है ऑलमोस्ट इस टाइम पे। मतलब मैंने नोट इतना याद नहीं मुझे, जब हम निकले हैं तो मैं देखा नहीं, बट इतना ही है, लग रहा है ना इतना ही है। कल नहीं था अच्छा, आज वाकई ही अच्छा है। ओए तू चला गया? हाँ चला गया। ज़बरदस्त, और हवाएं और खूबसूरत वेदर। और हम आए जी वाक के लिए, और वाक में जिस तरह के आप सब जानते हैं, ये हमारा राह इश्क की रिकॉर्डिंग का टाइम होता है, और हम साथ साथ रिकॉर्डिंग करेंगे, बात करेंगे। हम आ गए हैं जी वो अपनी पिछली साइड पे, कल हमने चेंज किया था, और वहाँ पे तो इतनी कैटो हर 5-10 मिनट बाद निकल आए, और मैंने मुश्किल कंट्रोल किया। यकीन जाने मुझे सच्ची वाला, मुझे लगे कि आज पता नहीं हमने इधर से जिंदा भी जाना है कि नहीं, जितनी आ रही थी मैंने बोला आज उस साइड पर कभी भी जाना, कभी भी नहीं। तो आप कैसे हैं जी? आप बताइएगा आपके साइड पे वेदर कैसा है, सेहत, आपकी मसरूफियत, सब अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। थैंक्स अलाट, आप हमें ज्वाइन करते हैं, आप हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, उस पर लाइक और कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर, जब आप कमेंट कर रहे होते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, वॉच करते हैं, आप अपनी सजेशन भी देते हैं, इसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। आपकी सजेशन, आप सब हमारे लिए मोस्ट रिस्पेक्टेबल होते हैं। आपकी सजेशन हम जो है ना वो पूरी कोशिश करते हैं उस पर पूरा उतरने की। फिर भी आपकी बेपनाह और बेबहा मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज साहब सलाम ले, हम फिर बातचीत करें। देखो कितनी मज़े की फॉग जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ SL चट्टा हियर, दिस इज़ आवर वॉक टाइम विद राह इश्क रिकॉर्डिंग। अब मज़े का इतना वेदर मज़े का है, सच्ची मुच्ची वाला वेदर बहुत मज़े का है। हम एकदम जैसे हमें थोड़ी देर पहले निकलना चाहिए था, हम लेट हो गए निकलते, बट बहुत ज़बरदस्त, जैसे साथ साथ दिन हो रहा है और साथ साथ फॉग देखें, हमें पाकिस्तान याद आ गया है जब हम सुबह गाड़ी ड्राइव करते थे। सो एमरजेंसी लाइट्स ऑन होती थी। सो ये वाली फॉग है, नहीं मैं वो जो टू मच फॉग होती थी ना उस दौरान, उसकी बात कर रही हूँ। तो इस टाइम पे आपको जैसे देखें
میں آپ کو دکھا سکتی ہوں, میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے. بہت مزے کا اس ٹائم پہ ویدر ہے ریلی. اوپر دیکھیں, اوپر وہ ہے جی چاند اور نیچے ہے فوگ اور بیوٹیفل. اٹس امیزنگ سین. لو سو لیٹس اسٹارٹ راہ عشق. اوکے جی, آغاز کرتے ہیں آج کی راہ عشق کا. اور چلیں جی دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش, دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش, جو ہستی کی تعریف و تعین کو گنوا دے. جی عجب شعر دیکھیے جی گا, جی بہت خوبصورت شعر ہے. زبردست. دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش, دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش, جو ہستی کی تعریف و تعین کو گنوا دے. اور ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو. ایک میں ہوں فقط تو ہو اور اور عالم ہو. اے حسن ازل پھر سارے حجابات اٹھا دے. اے حسن ازل پھر سارے حجابات اٹھا دے. اے حسن ازل پھر سارے حجابات اٹھا دے. دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش, جو ہستی کی تعریف و تعین کو گنوا دے. ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو. اے حسن ازل پھر سارے حجابات اٹھا دے. پھر حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. پھر حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. جی تو بات کرتے ہیں آج ہم اپنے ٹاپک پہ. حضرت ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں سے گزر رہی ہیں, مطلب کہیں سے گزر رہی تھی. دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کو جنت کے بارے میں ترغیب دلا رہا تھا. آپ رک گئیں اور آپ نے فرمایا, اے بندے خدا کے بندے, خدا سے ڈرو. تم لوگوں کو کب تک اللہ کی محبت سے غافل رکھو گے؟ تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنی خدا کی محبت کی تعلیم دو, پھر جنت کا شوق دلاؤ. مطلب پہلے خدا کی محبت ضروری ہے یا جنت ضروری ہے؟ جی ہم اگر وہی نا کہ جنت کے لیے مطلب اللہ کی محبت, وہی بات ہمیشہ کرتی ہوں, وہ لائق عبادت ہے, وہ محتاج عبادت نہیں ہے. تو اس کی محبت ضروری ہے یا جنت ضروری ہے؟ دیکھیں وہی بات نا. اب میں یہاں پہ اگزامپل بالکل بھی نہیں سیٹ ہوتی اور میں کمپیریزن بھی نہیں کر رہی ہوں, غیر تشبیہ بات کروں گی. سلطان محمود غزنوی صاحب کے وہ جو تھے نا وزیر ایاز, تو انہوں نے جب کہا نا کہ ہیرے اٹھا لیں, ہیرے بکھیرے, تو اعتراض کیا گیا ہے. یہ واقعہ ہے لمبا, تو میں اگر شیئر نہیں کروں گی جسٹ آپ کو ہنٹ دے دوں گی, آلموسٹ آپ سمجھدار ہوں گے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو انہوں نے کہا جی سب نے جو ہے نا وہ ہیرے اٹھائے, جب انہوں نے ٹوکری سے پھینکے تو سلطان ایاز نے سلطان کے سر پہ ہاتھ رکھا. تو پوچھا تو نے کیوں نہیں ہیرے اٹھائے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے ہیرے والا جو لے لیا, تو میں نے ہیرے کیا کرنے, ہیرے کا مالک میں نے لے لیا, تو اب دوسرے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو پھر جنت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا تصدق, تو وہ تو آپ نے 1400 سال پہلے ہی ہمارے لیے رب سے بات کی ہوئی ہے اپنی امت کے لیے. تو ہم بھی تو بیوقوف ہیں نا, جو جس پہ آلریڈی بات ہوئی ہے اسی پہ بار بار فوکس کریں. ہمارا تو رائٹ بنتا ہے نا کہ ہم اس کی تلاش میں ہوں کہ جو انمول چیز ہے, اور یہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ انمول چیز سب کے لیے نہیں ہے. تو بیوی نے کہا کہ کتنے بیوقوف ہو کہ تم لوگوں کو جنت کی ترغیب سے پہلے اپنے مالک سے محبت سکھاؤ. اللہ سے محبت جو ہے نا وہ سب سے پہلے ضروری ہے. کب تک غافل رکھو گے لوگوں کو؟ تمہیں چاہیے اللہ کی محبت کی تعلیم دو. اس شخص نے جب آپ کی بات سنی تو بڑی ناک چڑھا کے تنگ آ کر بولا, او دیوانی جا اپنا رستہ لے. بی بی کہنے لگی میں تو دیوانی نہیں ہوں, ہاں تو نادان ضرور ہے. بی بی نے فرمایا میں دیوانی نہیں ہوں, تو نادان ضرور ہے. جی راز کی بات نہیں سمجھ سکا تو ارے جنت تو قید خانہ ہے. آئے ہائے 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 ہائے. بی بی نے فرمایا ارے جنت تو قید خانہ ہے, مصیبت کا گھر ہے. اگر وہاں اللہ کا قرب, اللہ کا دیدار نہ ملا, کیا تو نے آدم علیہ السلام کا حال نہیں سنا کہ جب تک ان پر خدا کا سایہ رہا کیسے آرام سے جنت میں رہے, اور جب لغزش کر بیٹھے اور شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو خدا کی شفقت کا سایہ
تو اٹھ گیا تو وہی جنت جناب آدم علیہ السلام کے لیے ایک مشکل مرحلہ اور ایک مشکل جگہ بن گئی. کہ تجھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حال معلوم نہیں کہ جب وہ محبت الہی پر پورے اترے اور آگ میں ڈالے گئے تو وہ آگ ان کے لیے جنت و گل و گلزار بن گئی. دیکھو پہلے جنت کے مالک سے محبت پیدا کرو، پہلے جنت کے مالک سے محبت پیدا کرو، پہلے جنت کے مالک سے محبت پیدا کرو، پھر جنت میں جانے کی آرزو کرو. ایسی جنت میں جا کر کیا کریں گے جہاں تم پر اللہ کا سایہ ہی نہ ہو. اگر جنت کسی مشتاق کو مل جائے نا مگر وہاں جنت والا نہ ملے، وہاں اس مالک کا دیدار نہ ہو تو ایسی جنت کس کام کی. اور اگر عاشقوں کو دوزخ ملے نا اور وہاں دیدار ملے تو ایسی دوزخ اس جنت سے لاکھ درجے بہتر ہے. اس جنت نو میں کی کرنا جتھے یار نظر نہ آوے. خواجہ غلام فرید نے کتنی کمال بات کی تھی کہ اس جنت نو میں کی کرنا جتھے یار نظر نہ آوے. او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو آویں تے جاویں. او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو آویں تے جاویں. اس جنت کا کیا کریں گے کہ جس میں اس کی زیارت ہی نہ ہو، اس کا دیدار ہی نہ ہو. ایسی جنت سے تو پھر دوزخ بہتر ہے نا جہاں وہ نظر آ جائے. دوستو دنیا اس ساری کائنات میں کوئی بھی چیز کام کی نہیں ہے. اگر کام کی ہے نا تو وہ عشق الہی ہے. انسان اللہ کا گھر ہے اور انسان کے دل میں انسانی روح اس دنیا میں اللہ کی ملاقات اور اس کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے آئی ہے. یہ یاد رکھیں انسان کی روح زمین پہ اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کے لیے آئی ہے. میں ہمیشہ اپنے خطابات میں بھی بات کر رہی ہوں کہ جب اس نے چاہا نا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر اس نے مخلوق بنائی ہے. اور تحلیق وجہ کائنات جو ذات ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے، محبوب ترین جس کو حبیب بولا گیا ہے. تو ہم یہاں انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کے لیے آئی ہے تاکہ ہم جو ہے نا وہ تجارت اور خود غرضی کے لیے نہیں. ہم یہاں پہ کوئی تجارت کرنے نہیں آئے جو ہم نے ویسے کام شروع کیا ہوا ہے، تو خود غرضی کرنے نہیں آئے، بلکہ تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حاجی صاحب شعر دیکھیے گا. حور و حیام سے گزر، بادہ جام سے گزر. اور تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، کیا کہنے میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، کہ میں آمنا سامنا چاہتا ہوں، اور میں آمنا سامنا چاہتا ہوں. اور ذرا سا تو دل ہو مگر شوق اتنا کہ وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغے سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں. اور بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی. بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، سزا چاہتا ہوں. جب تک زندہ رہو اپنے مالک کی معرفت، اس کی پہچان میں ہمیشہ رہو. کبھی نہ بھولو اپنے بنانے والوں کو. وہ وفادار کبھی نہیں ہوتے، وہ غلام جو اپنے بنانے والے کو بھول جاتے ہیں. ہمیشہ اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کرو، اس کے حبیب
اور حبیب کی آل پاک پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہو. اپنے آپ کے انگ انگ سے اپنے مالک کی یاد اور جس طرح وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح وہ اپنی یاد عطا فرمائے, اپنی معرفت دے, اپنی بندگی دے. اس کی یاد میں لگے رہو, جڑے رہو, یاد کرتے رہو, اللہ اللہ کہندا رہو. کدی تک پوچھے کیڑا ہے, مل جائے گا وہ. تلاش اپنی نیت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, پوری اسٹرگل ایفرٹ کرو کہ وہ ملے, اور یقیناً وہ ملے گا. ہمیشہ مالک ہم پہ اپنی نگاہ کرم رکھتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل کرے. مالک جہاں کوئی مشکل پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرمائے. مالک بیماروں کو صحت دے, اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو زندگی والی اولاد دے. جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تعالیٰ خوش آپ سب کو خوش رکھے, شاد اور آباد رکھے. جتنے دیس پردیس میں ہیں مالک ان کی خیر فرمائے, سب کے رزق وقت میں برکت دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی سچی پکی محبت اور معرفت نصیب فرمائے. اپنے حبیب کا عشق اور حبیب کی ہر اولاد کی عشق اور محبت عطا فرمائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. زندگی رہی تو ملیں گے لائیو اسٹریمنگ میں. ویڈیو کو واچ ضرور کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اگر کچھ اچھا لگا تو پھر بھی بتانا, صحیح ہے. تو اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملیں گے جی انشاءاللہ زندگی رہی تو لاسٹ اسٹریمنگ میں. تب تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ, فی امان اللہ. بائے بائے, بائے بائے, اللہ حافظ.